میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آن لائن ارننگ کے میجر جو پلیٹ فارمز ہیں تو لوگ ان کی جانب کافی متوجہ ہیں، تو میرا سوال آپ سے وہ یہ ہے کہ ان کو استعمال جو ہے کرنے میں ہمیں کون سی احتیاط کرنی چاہیے، اور اس میں جو خاص کر ایک فری لانسنگ کا فیکٹر ہے، اس کے حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی جو ہے وہ کرتی ہے؟ ٹھیک ہے. ہم لے لیتے ہیں فری لانسنگ سے. فری لانسنگ کے اندر آپ کوئی کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کوئی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، آپ کوئی گرافک کا ایسا کام کرتے ہیں جس میں کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے، آپ جو ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں، اس ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر کنٹینٹ جائز ہے، کوئی میوزک نہیں ہے، کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، تو بہت سارے ایسے ہنر ہیں جس کے اندر آپ فری لانسنگ کا شعبہ اپنا کے سروسز دے سکتے ہیں. ہزار چیزیں ایسی موجود ہیں. ڈپینڈ کرے گا کہ وہ کام کیا ہے، کس نوعیت کا ہے. آپ کو کوئی غیر شرعی کام تو نہیں کرنا پڑ رہا. رہی بات مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں خرید و فروخت کے، تو اصل بات یہ ہے کہ آن لائن کا جو شعبہ ہے، چونکہ وہ ورچوئل دنیا ہے، تو اس میں ان دیکھے رسک زیادہ ہوتے ہیں بمقابلے فزیکل کام کے. تو ہم تو ایک مسلمان کی حیثیت سے جو فزیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں، لین دین کی، کاروبار و تجارت کی، اس میں بہت زیادہ کمزور ہیں. اس کی جو بنیادی باتیں وہ ہمیں نہیں پتہ. ایسا نہیں ہے کہ جو آن لائن کام کرنے کے لیے شرعیہ ریگولیشنز ہیں وہ کوئی الگ سے ہوں گی. یہی ریگولیشنز ہیں، یہی احکام ہیں، یہی طریقے ہیں. کوئی ایکسٹرا چیزیں ہمارے اوپر عائد نہیں ہوتی. لیکن کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. 2-4 چیزیں میں بیان کر دیتا ہوں، ورنہ تو بہت ڈیٹیل تر معاملہ ہے. اولاً تو ایک مسلمان کو یہ چاہیے جو کاروبار و تجارت کرتا ہے کہ وہ سیکھے کہ کاروبار میں، تجارت میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، پروڈکٹ وائز اینڈ میتھڈ وائز. دونوں جہتوں سے اس پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ نے پرچیز نہیں کی کوئی چیز، آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. ایک تو یہ خرابی ہے. دوسری خرابی کیا ہے؟ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں پہلے قبضہ کریں گے خود، پھر آگے بیچیں گے، یہ ضروری ہے. اس کے علاوہ بعض سودے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں 2 طرفہ ادھار پائی جا رہی ہوتی ہے. بعض سودے ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اندر مال کیا نکلے گا، قیمت کتنی ہوگی. تو یوں آن لائن کے اندر اس طرح کے کیس کم ہوتے ہیں، اگرچہ کہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں کیا چیزیں ہیں، پرائز کیا ہے، کس کوالٹی کی ہے، جتنا لکھا جا سکتا ہے بڑے پلیٹ فارمز پر لکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن جو تیزی ہے نا، تیزی کی وجہ سے زیادہ غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. جو لوگ ڈراپ شپنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ تیزی کی وجہ سے جا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی مال ہے نہیں، گاہک لگا ہوا ہے، اب اس کو ہم مال نہ ہوتے ہوئے بھیج دیں، کسی اور سے منگا کر ڈائریکٹ بھیج دیں. تو یہ وہ پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں.